الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دینی ملی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ماں اور بہنوں، عزیزوں اور نونہالوں، اللہ جل شانہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں فعال لما یرید. وہ جو چاہتے ہیں وہ بہت ڈھنگ سے اور بہت اچھی طرح سے پوری قوت اور فورس کے ساتھ کر لے جاتے ہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ بہت غالب ہیں، بہت طاقتور ہیں، ان کے قبضے اور علم سے کوئی چیز نکل کر کے ادھر ادھر نہیں جا سکتی، اور ان کا کنٹرول ان کے اپنے بندوں پر بہت بھرپور طریقے سے ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے معاملے میں یعنی اپنی خود مختاری، اپنی قوت، اپنی طاقت اور جو کچھ چاہے کرنے کے سلسلے میں غالب ہیں.
غالب علی امرہ، وہ جو حکم چلاتے ہیں انہی کا چلتا ہے۔ ساری دنیا مل کر کے کسی طرف چلنا چاہتی ہے اور وہ نہیں چاہتے تو نہیں ہوتی وہ چیز۔ اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں، کبھی علم کے نشے میں ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے پندار کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کی شان قدرت ہے، شان قوت ہے، کیونکہ وہ جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں، اور اللہ جل شانہ کی قوت، طاقت ہر چیز پر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہی وہ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ وہ اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہونے، بہت زیادہ طاقتور ہونے، بہت غالب ہونے، کہ یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ کہیں بھی کسی پر کسی طریقے سے وہ کوئی چیز تھوپ رہے ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہاں تو بتایا کہ عبد بندوں پر، اپنے غلاموں پر، اپنی بازیوں پر، اپنے بندوں انسانوں پر یا کسی بھی مخلوق پر اللہ جل شانہ قاہر ہیں، پورے طور پر غالب ہیں، اس کے سامنے کسی کی کوئی کچھ چلتی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں لیس بظلام للعبید، چاہے جتنا بڑا بھی، جتنا چھوٹا غلام ہو، جتنا زیادہ کمزور ہو، یا جتنا زیادہ بلوان اور پہلوان اور ظالم ہو، اس ظالم کے ساتھ پر بھی وہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، ذرہ برابر۔ ظالم ہے تو بس اس کو اتنی ہی سزا دیتے ہیں۔ اب ایک نیکی انسان کرتا ہے، اللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا تک بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ ایک نیکی کر لی آپ نے چھوٹی سی، 700 گنا آپ کے کھاتے میں آ گیا۔ ایسی کہیں دیکھی ہے کیا آپ نے؟ ایسا کوئی بینک پایا ہے دنیا نے؟ ایسا کوئی کمایا ہے، ایسی کمائی کا ذریعہ بنایا ہے؟ ایک نیکی کی، ایک بھلائی کسی کے ساتھ کر دی، گویا کہ اپنے لیے کتنا رجسٹرڈ کرا لیا؟ 700 بھلائی۔ ایک پر کسی پر مہربانی کر دی تو اپنے اوپر کتنے مہربان ہو گئے آپ؟ اوپر والے نے آپ کی مہربانی کا، آپ کی محنت کا، آپ کی تعاون کا، آپ کی مدد کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس مدد سے مدد ہو جائے کسی کی۔ آپ ہیلا ذریعہ ضرور بنے تھے، کچھ دینا لینا ضرور چاہتے تھے، خرچ بھی کر دیا، لیکن وہ جیسے کہ ویسا ہی رہ گیا۔ لیکن وہاں گارنٹی والا ہے، بالکل آنا ہے تو آنا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ 700 گنا، 10 گنا، 7 گنا۔ اور کیا فرماتا ہے؟ واللہ یضاعف، بلکہ 7 گنا 10 گنا کوئی چیز نہیں ہے کہ 1 روپے کا اتنا ہو جائے۔ کسی کے ساتھ آپ نے کسی کے ساتھ ایک دن بھلائی کی تو آپ کے 7 دن آپ کے پیچھے دوڑے گا، مرے گا آپ کے لیے۔ ایک احسان کر دیا تو اس احسان کا بدلہ وہ کسی ایک دن چکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو گیا۔ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کسی دن اس کو بھی دعا بھی کرتا رہتا ہے کہ اس کو کبھی اللہ تعالیٰ محتاج، حقیر، فقیر، کسی کی مدد کا بندہ نہ بنا دیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سوچتا رہتا ہے کہ اگر کسی دن اس کے ساتھ کچھ ہوا تو سب سے پہلے میں کھڑا رہوں گا، ایک مدد کسی ایک کروں گا، کر دوں گا۔ سمجھا کہ نہیں؟ یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ نہیں کہ اب آپ یہ کہے کہ بھائی یہ میں غریب تھا، بھوکوں مر رہا تھا تو مجھے کھلایا تھا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی غریب کر دیتا کہ میں کھلاؤں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مطعم بن عدی نے احسان کر دیا تھا ایک موقع سے، بڑے اہم موقع سے احسان کیا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وہ بھولتا نہیں تھا. اس کے دل میں رہتا تھا کہ اسی طرح سے اس کی جوانی قائم رہے. گرچہ کافر ہے، یہ مکے کا ہے، سخت لوگوں میں سے، لیکن ایک احسان کو چکانے کے لیے ان کے دل میں ہوتا تھا کہ کوئی تو ایسا وقت آتا جو میں اس کی کوئی بات مان جاتا. ایسا موقع ہی نہیں آیا، بیچارہ مر گیا. تو بدر کے جب قیدی، دیکھیے ایسے انسان کے دل میں نکلتا ہے. ہم کیا ہے، عربی میں کہتے ہیں کہ اتقے، ایک تو ہے مقولہ کہ اگر کسی کو غلام بنانا ہے تو احسان کر لو، پوری زندگی تمہارا غلام رہے گا. اور دوسرا مقولہ عربوں کا کیا ہے، اور اسی عرب کو لوگ پڑھا رہے ہیں، وہی عرب اب پڑھ رہا ہے. دوسرا یہ کہ اتقے من احسنت الیہ، اگر کسی پر احسان کر لیا تو بہت بچ کے رہو اس سے بہت بچ کے رہو. سمجھا؟ مجھے یہ سمجھ ہی بھی نہیں آتا تو بچ کے کیوں رہیں گے بھائی، وہ تو اب آپ کا احسان ہے کہ تلے وہ دب کر کے بہت زیادہ آپ کا وہ بے خواہ ہو گیا، آپ کا شکر گزار ہے کہ نہیں؟ تو سمجھ میں آتی نہیں تھی بات. اتقے، بچ کے رہنا اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا تو، کیونکہ اس کا شر وہ اسی دن سے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اسی دن سے اس کو ناپسند شروع کر دے کہ اس کا احسان تھا میرے اوپر، ہے کہ نہیں؟ کہ اس کا احسان تھا، یہ تو مجھ سے بڑا ہو گیا، بڑا تو مجھے ہونا چاہیے تھا، بڑا یہ ہو گیا. تو کس دن یہ نیچے گرے کہ ہم اس کے سامنے تھوڑا سینہ تان کر کے آ سکے، بھر منہ بات کر سکے. اس دن وہ گرا ہوا ہے، لاچار ہے، تو اب اور شرمائے ہوئے آ رہے ہیں اس کے سامنے. یہ ایسی بھی کچھ روحیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ خبیث ہوتی ہیں. تو اسی کو عربوں نے کہا کہ اتقِ من احسنت الیہ. تو ایسا وہ دنیا میں سب سے بڑی خسیس چیز سمجھی جاتی ہے دنیا میں. اور عربوں کا ایک اور مقولہ ہے، وہ تو بہت ہے، فَاحْذَرِ الْكَرِيمَ اِذَا فَاحْذَرِ اللَّئِيمَ اِذَا شَبِعَ وَاحْذَرِ الْكَرِيمَ اِذَا جَعَ، کہ تم اس آدمی سے تھوڑا بچ کے رہنا جو بہت کمینہ ہے، بہت گھٹیا ہے، بیک گراؤنڈ بہت بیکورڈ والا ہے. بیکورڈ والا یہ نہیں جو اس وقت والا ہے، یعنی فطرت کے اعتبار سے وہ گرا ہوا انسان ہے. تو کہا کہ جب وہ بھوکا ہو تو چاہے جتنا احسان کیے رہو، جیسے وہ پیٹ بھروا ہوگا، پیٹ بھروا میں بالکل عربی والا ترجمہ کر رہا ہوں، شبع، جب پیٹ بھر جائے اس کا تو پھر ڈرتے رہو اس سے کہ اب وہ چونکہ اس کی طبیعت میں خباثت ہے تو اس لیے اب وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا، تم کو تو اور زیادہ نہیں لائے گا کہ تمہارے سامنے وہ شرمندہ ہو سکتا تھا. وَاحْذَرِ الْكَرِيمَ اِذَا جَاءَ، اور کسی شریف آدمی سے اس وقت ڈرو جب وہ پریشان ہو جائے، بھوک میں مبتلا ہو جائے. تو قَاذَ الْفَقْرُ أَن يَكُونَ كُفْرًا، لوگ مولانا لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے لیکن کیا ہے، بڑے تجربے کی بات ہے. اب جو چیز آتی ہے نا اس کو لوگ حدیث بنا دیتے ہیں. اتنا زیادہ ہندوستان میں رائج ہے کہ وہ ایک کچھ لوگ ہیں حدیث والے، اپنے کو حدیث والے کہتے ہیں. اب جس پر بھی ٹوکا کہا کہ ہر چیز ضعیفی ہو جا رہی ہے، ہر چیز ثابت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو ہم نے دیا ہے، حدیث ہم نے کیا ہے، سب سے پاک نبی میں نے بنائے، سب سے پاک زبان میں نے بنائی، جو اس کی زبان سے نکلا اس کو قانون بنا دیا، تو اس کی حفاظت نہیں کرے گا؟ حل ایرے گہرے چاہے گا بھارت کے سمویدھان میں جو چاہے دفعہ داخل کر دے گا، آرٹیکل فلان اور آرٹیکل فلان، جب چاہے گا جیسا من کا بدل دے گا، جب چاہے گا جیسا کر لے گا. پارلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں اور نہ ہر چیز میں کر سکتے ہیں، اس کے اس اصول کے اندر بھی کچھ دوسرے اصول ہیں جو روکتے ہیں. کیونکہ جمہوریت نام ہے کس چیز کی؟ پبلک کی طرف سے، پبلک کے لیے، پبلک کی بھلائی کے لیے، ہے کہ نہیں؟ پبلک کے ساتھ یہی نام ہے اس کا، ڈیموکریسی دیسی کہتے ہیں. اور سب آپ اپنے طور پر کریں گے، اپنے طور پر کرائیں گے.
یعنی ہماری آزادی ہے، ہم ہیں، ہماری حکومت ہے اور ہمارا دیش ہے، تو ہم چاہے جو کریں، جیسے چاہے کریں. دیش تو آزاد ہو گیا ہے، تو اب ہم بالکل آزاد ہو گئے ہیں، جیسے چاہے کریں. نہ بڑوں کی عزت ہے، نہ قانون کی عزت ہے، نہ ویوستھا کی عزت ہے، نہ بڑوں کی کوئی عزت نہیں ہے. اب ہم آزاد ہو گئے. آج کل کے بچے جیسے ہیں نا، جو زیادہ پڑھ لے رہے ہیں تو ہماری سی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے. اکبر الہ آبادی نے جب ہندوستانی مسلمانوں نے سر سید احمد خان وغیرہ نے کہا کہ یونیورسٹی قائم کرو، اس کو پڑھاؤ کچھ انگریزی، یہ دنیا نہیں جانے تو یہ دین تو جانتے ہی نہیں ہے، لے دے کر کے یہ سب چوپٹ کر دیں گے. مسلمان جینے کے لائق نہیں رہے گا، یہاں رہنے کے لائق نہیں رہے گا. بڑی سنگھرش کی تھی. کس نے؟ سر سید احمد خان نے. اور جس نے بھی سنگھرش کیا، جس نے بھی تھوڑی سی محنت کی، تھوڑا فکر مندی زیادہ دکھائی، قوم نے اس کو دھول چٹائی. یہ ہمیشہ ہوا ہے. تمہارے بچوں کے لیے ہم اپنا تو جو کچھ ہے سب لگا ہی دے رہے ہیں. بڑے بڑے پوسٹ پر تھے، وہ زوردار آدمی تھے، تعلقات بھی بہت زوردار تھے. اب پڑھا لکھا تو تھا ہی، بہت اونچے درجے کا آدمی وہ. تو اس کی ہمدردی کا صلہ یہ ملا، کہا کہ تھوڑا سا لے آؤ چندہ دو. تو کیا کرتے تھے یہ؟ دھول چٹاتے تھے. سارے چپل اسی کی طرف پھینکے جاتے، ساری جوتیاں اسی جلسے کی طرف پھینکی جاتی. کہاں گیا؟ تو بڑے دل گردے کی کام ہے. خصوصاً آپ کی خمیر میں پتہ نہیں یہ کب سے داخل ہوا. وہاں تو یہ تھا کہ آدمی پوری رات محنت مزدوری کر کے بچے بل بلا رہے ہیں، خود اس کا پیٹ اس کے پیٹ سے سٹا ہوا ہے، لیکن رات بھر اس لیے مزدوری کر رہا ہے کہ آج ضرورت پڑی ہے اس حکومت کو، ضرورت پڑی ہے اس ملک کو، ضرورت پڑی ہے ہمارے نبی کو، ضرورت پڑی ہے مسلمانوں کو، اور آفت اور سپر پاور ہم پر حملہ کرنے والا ہے. تو مزدور بھی سب بھوک، بچوں کو بھی لگتا چھوڑ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ہے رکھیے. اور پوزیشن کیسی تھی کہ آپ نے اٹھایا تو کسی بھی لا کر کے بڑے بڑے چندہ دینے والے تھے، گھر کا سب کچھ اٹھا کر لا کے دے دیا. اس وقت آپ اٹھ کر کے وہ چندہ لینے نہیں گئے. اور کب گئے چندہ لینے؟ جب یہ غریب جو رات بھر دن بھر تو بھاگا تھا عرب کی چلچلاتی دھوپ میں، رات بھر وہ مر کر کے اور کسی طرح سے اتنی مزدوری رات بھر میں جاگنے کے بعد ملی تھی، وہ لے کر کے سیدھے آ گیا. تو اللہ کے نبی بھی اس چندہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. نہیں سمجھا. اور کیا کیا اس کو اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور لے کر کے ایسے بڑے اہتمام سے اس ڈھیر کے اوپر ایسے ایسے ڈال رہے ہیں. یعنی یہی سب سے اوپر رہے گا، یہی چھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک منظر ہے، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے. وہ بہرحال کہہ یہ رہا تھا کہ قوم کو بڑھانے کے لیے، قوم کو سمجھانے کے لیے یہ کیا تو ان کو چندے میں جوتے ملتے تھے. یہ اگر کوئی ایسی امت کا، ایسی ملت کا کوئی کام کرنے جائے تو بہت دل گردے کے ساتھ جائے. اگر اکتا گیا، اگر بھاگ گیا، اگر یہ ڈگ گیا تو بالکل معاملہ ختم ہو جائے گا. لوگ اور تو اکبر نے دیکھا کہ لوگ اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اب انگریزی پڑھا رہے ہیں بچوں کو. اور بچے کیسے نکلنے شروع ہوئے؟ ایک خاندانی ان کی وجاہت تھی، یہ تھی. تب کہا کہ ایسی کل کتابیں جلا دو، ضبط کر لو. اس کو پڑھ کر کے بیٹے باپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ سمجھنے کہ یہ کیا جانتے ہیں یہ لوگ، سب لوگ جاہل ہیں. چھوڑو ان جاہلوں کو، چھوڑو ان بزرگوں کو. ایک بہت بڑی تنظیم ہے مسلمانوں کی، بلکہ ہندوستان میں مسلم مسائل کے لیے جو ہے، اس میں دیکھا کچھ دن پہلے ایک جوان کھڑا ہوا. بہت ہم لوگ سب لوگ دیکھا کہ بہت آگے آگے رکھتے ہیں. ایک دن کہتا کہ یہ جتنے ہیں نا، یہ بڑے بوڑھے، اٹھا کے ان کو پھینکو. ایسے ہی کہا تھا، اٹھا کے ان کو پھینک دیں گے ایک دن اور بیٹھیں گے ہم لوگ دیکھیں کیسے چلتا ہے، کیسے چلایا جاتا. یہ تیور ہے. سمجھا؟ اس کے پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں.
اس لیے تنظیموں کا حال یہ ہے، اسی لیے گھروں کا یہ حال ہے، اس لیے جماعت اور ملت کا یہ حال ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اکثریت میں جتنے اختلافات دنیا میں دیکھو تو اکثریت میں وہ اختلافات پائے جاتے ہیں، اور جو اقلیت ہوتی ہے السنکھیک، وہ کیا ہوتی ہے؟ بہت منظم ہوتی ہے، مارے ہوتے ہیں، ستائے ہوتے ہیں، اپنے حقوق کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے ان کو، اور ان کو لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں پس جائیں کبھی، تو اس لیے وہ منظم ہوتی ہے۔ یہاں بالکل الٹا ہے، بالکل الگ چل رہا ہے۔ اور یہ بیٹھ کر کے کون کہتے تھے کہ یہ عرب جو تھے ٹولیوں میں بٹ گئے، چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا لیے، حکومت بنا لیے، اور اپنے کو بھول گئے۔ اور دیکھا ہی آپ نے کہ وہ ٹولیاں کیسی ہیں، وہ سب لنکا میں 52.5 گز کے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں؟ یہ سب ملت کی زبوں حالی کا، اس کی بحرانی کیفیت کا، اور اس کو اللہ کی رحمت تو ان کو آتی ہے، ڈھکتی ہے جو کچھ چاہتے ہیں سنبھلنا، ہے کہ نہیں؟ جو تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے، کوشش کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ ینصرکم، تب تمہاری مدد ہوگی۔ اور اگر تم اپنے آپ کو بٹھانا چاہو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کچھ نہیں پڑی ہے۔ اگر جہنم کی طرف جانا پڑو گے تو اللہ تعالیٰ انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں سنو، یہ دنیا کی تو دیکھ ہی رہے ہو تماشے، جو کچھ ہاتھ میں کیا بما کسبت ایدینا، جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تمہارا دماغ جو چل رہا ہے اپنے ہی گھر میں تفریق ڈالنے کے لیے، تخریب کے یہ ہاتھ تعمیر کو، ترقی کو ختم کر رہے ہیں، تو سنو تم، آخرت کا مسئلہ جو ہمیشہ کا معاملہ ہے، اس میں بھی ہم کیا دیں گے تم کو؟ کچھ نہیں۔ انما ہے اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہارا کیریکٹر ہے، تمہاری نیکیاں ہیں، تمہاری بھلائیاں ہیں، جو کچھ تم نے کیا ہے، اعمالکم احصیھا لکم، میں سینت کر کے لکھ کر کے اس کو رکھ رہا ہوں۔ وہی ہے کہ 7 گنا بڑھا دیں گے کہ 10 گنا بڑھا دیں گے۔ تو احصیھا لکم فمن وجد خیرا، تو اس دن دیکھے گا، کہا کہ جو شخص دیکھے گا کہ بھائی میری تو نیکیاں، مجھے سرٹیفکیٹ ملی ہے جنت میں جانے کا، کامیاب لوگوں میں، ہے کہ نہیں؟ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نام اعمال پکارا جائے گا کہ بھائی یہ فلاں صاحب ہے، فلاں ابن فلاں، وہاں باپ کے ساتھ نام لیا جائے گا، فلاں کا بیٹا فلاں، اور اس کا یہ ہے، اور داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، وہ کہے گا کہ یہ دیکھو کیا لیا گولڈ میڈلسٹ، کہا کہ سب سے ممتاز میں ہی ہوں، دیکھو یہ مجھے دیا، لوگوں دیکھ لو، اللہ کا شکر ہے، دیکھو یہ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور لیکن جس کو بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، فیلئر لوگوں کو، تو مت پوچھئے، اس کا تو بہت زیادہ قرآن میں بار بار ذکر ہے کہ کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے ہوگا، کتنی طرح کی مصیبتیں اس کے اوپر آئے گی، اور سارے انگریزوں نے جتنی زنجیریں بنائی تھی، بیڑیاں، اور پہنایا تھا آپ کے باپ داداؤں کو، اور یہی کیا، ہر زمانے کے ظالموں نے جتنے بیڑیاں پہنائی ہوں گی، وہ سب کچھ نہیں ہوگی جو ایک آدمی کو بیڑی پہنائی جائے گی۔ 70 ذراعاً، 70 کا تو اس کی کڑیاں ملی ہوں گی۔ فصل کو باندھو قید کرو، فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہا کہ ایسے ان کو اتنی بھاری بھرکم بیڑیوں میں جکڑتی ہوئی لے کر کے آؤ، اور سیدھے جہنم میں سلگاؤ۔ یہ تو نتائج ہیں، یہ تو نتائج ہیں اعمال کے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، سب یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، میں گنین کے رکھتا ہوں، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو اچھا پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کہ جو کیا تھا اس کو مل گیا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی لیے کھاتے ہیں، جب دولت ملتی ہے، علم
ملتا ہے اور کسی تندرستی ملتی ہے، آل و اولاد حاصل ہوتی ہے، تو یہ نہیں کیا کرتے ہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ چیز ہم کو دی ہے، اتراتے نہیں ہیں وہ۔ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر اس کو یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا اور جہنم میں جانے کا، اس کو ہکانے کا اس کو سرٹیفکیٹ ملا، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، پھر کسی پر کوئی دوش نہ دے، کسی کی طرف کوئی الزام نہ لگائے، اللہ کو جل شانہ کو ظالم نہ ٹھہرائے اور اپنے آپ کی ملامت کرے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن تو ظالم لوگ اپنا ہی ہاتھ چبائیں گے، کاٹ کاٹ کھائیں گے، مارے غصہ کے، مارے افسوس کہ کاش کہ ہم سدھرے ہوتے دنیا میں، خاص میں سنگھرش سوسائٹی بدلی ہوتی، خاص اپنا ذہن بدلا ہوتا، دماغ بدلا ہوتا۔ یہ کیا دنیا کے اس تماشے میں ہم پڑ گئے، کہاں چلے گئے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ہم نے نہیں بار بار کہا تھا قرآن میں، نبیوں کی زبانی نہیں بتایا تھا کہ تمہاری یہ زندگی دھوکے کی ایک ٹٹی ہے، کہاں اس میں جا کر کے پھنسے ہو؟ یہ تو چند روزہ زندگی ہے۔ کہنے کا مقصد میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتے اور وہ بندوں کی بہت بھلائی چاہتے۔ تو بندہ جب رب کی بندگی کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ، سب سے اونچا اور سب سے بلند ہوتا ہے، اور اس کی بندگی چھوڑتا ہے تو ساری دنیا کا غلام ہو جاتا ہے۔ اس بیچ میں بھی کہتے ہیں لوگ کہ بندہ جب اللہ کی بندگی چھوڑتا ہے، اس کی فرما برداری چھوڑتا ہے، اس کی غلامی چھوڑتا ہے، تو اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے سب سے پہلے۔ اور دنیا میں بدترین لوگ وہ ہیں جو انگریز جیسے لوگوں کے، یہی دلی میں، یہی بغل میں آپ کے، جانتے ہیں 40 علماء کو، یہی آزادی منا رہے ہیں، 40 عالم کو حوالے والے، اور ذکر نہیں کہ کون کون لوگ تھے، یہ تامسن کا میرے خیال سے اس کی تحریر ہے، کہا کہ ان ملاؤں کو، اور اس میں یہی وہابی ملا تھے، کل جتنے مقدمات قائم ہوئے ہیں وہ سب وہابی تحریک کے ہیں، جتنے گزٹ ہیں یہ انگریزوں کے، اور جتنے دستاویز ہیں کوئی کسی کو دوسرے کو نہیں پائیں گے۔ تو رکھیے بہرحال مسلمان تھے، تو ان کو کہا کہ 40 کو ایسے جلایا جا رہا تھا، یہ پرانی دلی میں کہا کہ ایسے جلایا جا رہا تھا، لیکن اس میں جب ڈالا جا رہا تھا تو ایک کے بھی چہرے پر کسی طرح کی پزمردگی نہیں تھی، لیکن ایک بات، اور 40 کو وہاں کھڑا رکھا جاتا تھا، وہ 29,000 جو خاص طور پر علماء کو جو ذبح کیا گیا وہاں اس دن 1857 کیے ہوئے ہیں، 5,000 اس میں، 29,000 میں سے 5,000 ہندو بھائی بھی تھے، بقیہ سب تھے آپ ہی مسلمان۔ تو کہا کہ جب 40 کو ڈالا جاتا تھا تو 40 کو وہاں سامنے پہلے سے تیار رکھا جاتا تھا کہ دیکھیں یہ منظر، شیروں کے، شیر دل لوگوں کے بھی ان کے پتے پانی ہو جاتے ہوں گے، ہو جاتے تھے، سمجھا کہ نہیں؟ میں انڈمان گیا تو مجھے عجیب لگا کہ وہاں ایک صرف وہ شیر علی کا صرف دیکھا، شیر علی کو شیر کس نے بنایا تھا، اور اس سے پہلے کالا پانی کو کس نے دیکھا تھا، کون وہاں مارے گئے تھے، وہ کچھ پتہ نہیں۔ وہ شیر علی یاد ہیں، اور اس کے بعد سینکڑوں جو تھے ان کو تو کچھ بھی پٹنہ والے تھے صادق پور والے۔ بہرحال 40 کو وہاں کھڑا رکھا جاتا ہے، انجام دیکھنے کے بعد پھر ہوتا تھا کہ یہ انجام دیکھ رہے ہو، اس سے بھی خراب انجام کے ساتھ تم کو ڈالا جائے گا۔ کہتا ہے تامسن کہ ایک کے سلسلے میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ تھوڑا سا وہ تردد بھی اختیار کیا ہو، تھوڑا بھی سوچا بھی ہو ایک سیکنڈ کے لیے۔ کہا کہ بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، اور جتنے یہ سلف گزرے ہیں امامان دین، علماء کرام، جو حقیقت میں
वही थे कि अल्लाह ताला ने जिनके बारे में फरमाया मिनल मुमिनीन रिजालुन, मर्द यही थे, सदक़ु मा आहदुल्लाह, अल्लाह से अहद बांधा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम भी पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, और तो वो भी पढ़ने वाले नहीं है, वो भी नहीं पढ़ते कि इसकी कितनी फजीलत है। आके अहद बांधा था अल्लाह तबारक तआला से, तो उसको सच कर दिखाया। और मन कदा नहबहू, और उसमें से जो सबसे सस्ती चीज खुशी खुशी पेश की, वो क्या थी? उनकी जाने थी, वो दे दिया, चले गए। व मिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ हैं जो देखिए 40 जा रहे हैं, अलाव में दहकाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, और उसका बड़े पढ़े, ये अंग्रेज गजट पढ़िए, सब किताबें पढ़िए कि किस किस तरह का खुद अंग्रेज लिखता है। W हंटर ने तो उससे ज्यादा वहाबी तहरीर पर लिखी है। तो डॉक्टर क़यामुद्दीन अहमद बहुत बाद में उसी खान नवाजे से थे जिन्होंने कुछ किया था, कुछ जवान ये वो, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। अफसोस कि हमारे जवान नहीं जानते, हमारे उलमा नहीं जानते, हमारी कौम नहीं जानती कि कौन थे हम, कहां पहुंच गए और कैसे पहुंच गए और क्यों पहुंचे। वो असल मसला है। बात कहां से शुरू की जाए, कैसे कही जाए, बीच में आ जाती है तो कहना ही पड़ता है। लेकिन देखिए, एक दिन वो था कि तारीख के पन्ने में है, जहांगीर के जमाने में, जहांगीर, अब आप लोग मत कहिएगा जहांगीर ही तो असल था जो जिसने छूट दे दी और अंग्रेज आगे ईस्ट इंडिया कंपनी और कैसे कैसे, और शाह वलीउल्लाह मौलाना लोग तकरीर करते रह गए, मुतनब्बा करते रह गए, खत लिखते रह गए, कुछ हुआ नहीं। लेकिन वही जहांगीर था जो एक दिन वो भी है कि जब सफीर आया बरितानिया का तो 6 महीने तक उसको बारियाबी का मौका नहीं मिला। रहता रहा, चिट्ठी भेजता रहा, खबर करता रहा, दुहाई देता रहा कि मैं सफीर हूं, मुझे बादशाह सलामत से मिलने की इजाजत मिल जाए। आते हैं सोफा तो नहीं देखते हैं, उनको शपथ दिलाया जाता है, हलफ दिलाया जाता है, उनकी तकरीम की जाती है। किसी मुल्क का एम्बेसडर जब आता है, क्या वो होता है तो तरीका भी है। 6 महीना तो उसको बारियाबी नहीं मिली, लोग कहते रहे, ये करते रहे, और 6 महीने के बाद मिली तो कहा कि बरतानिया क्या चीज है, कितनी सौ की हुई होगी। कहा बरतानिया क्या चीज है, ये क्या चीज है। वो दिन है। और दूसरा दिन क्या है, उसी की औलाद बहादुर शाह जफर, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिले कुएं यार में। पूरा हिंदुस्तान और पूरा पाकिस्तान और पूरा बांग्लादेश और पूरा ये देश आजादी के मतवाले और उसके कदरदान, कोई तो कहता है कि उसके खानदान के 25, लेकिन यही आपके हुमायूं का मकबरा देख रहे हैं, 24 घंटे गुजरते हैं। वो कौमें कम मिन आयतिन यमुर्रून अलैहा, कितनी ही निशानियां हैं जिससे गुजरते हैं इबरत के। ये कब्र है बगल में, कितनी मरतबा गुजरते हैं, कभी आंखों से आंसू आए, कभी सोचा दुनिया देखती थी, कभी देखा है सुबह जब नाश्ते के वक्त बादशाह सलामत था ना, बादशाह था, आखिरी फरमानवा बहादुर शाह जफर, और ऐसा वैसा इंसान नहीं था। बहुत सारे अगर लोगों की कुर्बानियां हैं, बड़ी बड़ी तंजीमों की, बड़ी बड़ी ये की, सब आज इस वक्त सब निकलेंगे और सब जिक्र करेंगे, करना भी चाहिए। गाहे गाहे बाज खाई किस्से पारी नारा, ताजा खाई दास्तन गर्दाग है ऐसी नारा। अगर कुछ भी जिंदा रहना चाहते हो और कुछ भी अपने आप को पहचानना चाहते हो, पढ़ो इन दास्तानों को और लिखो अपने सीने में, कबल इसके कि तुम अपनी किताबों में लिखो। ये है। तो नाश्ते में उसको क्या पेश किया गया, धोखा दे करके उसके 4 बेटों के सर, और बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है नहीं, जो 25 लोगों के सर काटे गए थे उनको भी, वो बेटे कैसे थे, वो भी ये बहादुर शाह जफर था, जिसको पता नहीं दुनिया क्या कहती है। और उसने एक ही लफ्ज यही कहा था, जब वो तश्त में ऐसे आया सामने, नाश्ते की जगह पर खुला, तो शाहों का जब वो पर्दा उलटता है दस्तरखान से तो क्या निकलता है, दुनिया में कभी सोचा नहीं होगा, वो सब होता है। तो कहा कि शैन शान दुश्मन भी दे अल्लाह ताला किसी को तो
इज्जत, थोड़ा सा बाहैसियत हो, कुछ तो इंसानियत हो। समझा कि नहीं? इसीलिए कहते हैं नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर। और दुश्मन अगर लईम कमीना हो तो फिर तो समझिए कि उससे ज्यादा बुरा साबका किसी के नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा कि मुगल बादशाहों का, उसके घराने का कि आदाब में से है कि शहजादे जब आते हैं, ये नहीं जो हम लोग पढ़ते हैं और जिसको दिखा रहे हैं शहजादे, एक दिन भी आपके सारे मौलाना लोगों के महज्जब बच्चे और सारे अच्छे लोगों के महज्जब लोगों के बच्चे एक दिन अगर देख ले तो सीख ले कुछ, कैसे वो मुअद्दब तरीके से मिलते हैं, बैठ करके हाँ शहजादे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसके उशरे अशीर, उनके नौकरों की दस्तरखान से जो जूठे गिर जाते हैं वो यहां आकर के इतराते हैं। और उनके बच्चे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मैंने देखा कि वो पढ़ने के अलावा सब कुछ करते हैं। कहां हैं? दुनिया देखी नहीं और दूसरों पर तबसरा करते। जो दूसरों पर तबसरा करती है, मन अय्यरा बेशय्यिन उब्तुलिया बिही, दूसरों को अगर आर दिलाएंगे, दूसरों पर हंसेंगे, मन ज़हिक ज़ुहिक, तो हंसेंगे तो आप पर जरूर हंसने का अल्लाह ताला रास्ता खोल देंगे। तो उसने कहा कि ये मुगल शहजादों का तो ये वतीरा था कि बाप और बड़ों के सामने आए तो बड़े सलीके से आए, बहुत सलीके से हमारे सामने खड़े, सिर्फ सर थे उनके। कहने का मकसद ये है कि एक दिन वो था कि बरतानिया का सफीर आकर के बैठा हुआ 6 महीना, और बादशाह सलामत जानते नहीं कि ये भी कोई चीज है। समझा कि नहीं? जानते थे भाई, लेकिन जानते थे कि क्या है। और एक दिन ये है कि ऐसा हो जाता है, हुकूमत एक ही है, सल्तनत एक ही है, लोग एक ही हैं, बिरादरी एक ही है और मजहब वाले एक ही हैं। कहां से कहां पहुंच जाती हैं कौमें, बहुत अजीब है। कहा कि फहल में मुद्दकिर, काश कि हम लोग उससे नसीहत पकड़ते, कुछ अपने आप को समझते, कुछ करते और उन गलतियों को न दोहराते जो तारीख ने दोहरा रखे हैं। अल्लाह जल्ल शानो हमको तौफीकात से नवाजें। और असल चीज जो कहनी थी वो तो सब रही गई, लेकिन हकीकत यह है कि नफ्स की गुलामी से निकले हम लोग। अपने नफ्स का जो गुलाम है कि जो चाहा कर लिया, जब चाहा कर लिया, नहीं आया तो कर लिया। जो सोने का वक्त है तो हमारा मन नहीं मानता, सो रहे हैं। पढ़ने का वक्त है तो इस वक्त तो इधर उधर कर रहे हैं। संभलने का वक्त है, खानदान को मुनज़्ज़म करने का है, घर को थोड़ा सा देखने भालने का है। तो कोई बेटा है कि उसको सुबह नींद ही नहीं टूटती, कोई है कि शाम में वो शाम ही को सो जाने की आदत है, और कोई है कि कुछ है, कोई कुछ है, वो नहीं चलता उससे। बहुत चौकन्ना, पूरे घर को मुनज़्ज़म रखने के लिए हर फर्द को चौकन्ना, हर इंसान को चौकन्ना ये होता है, तब कौमें जिंदा रहती हैं, तब कुछ कर गुजरती हैं और तब आजादी की हकीकी नेमतों से वो लुत्फ अंदोज होती है। अल्लाह तबारक तआला उसमें बरकत अता फरमाते हैं। आज आजादी का मतलब हमने समझा कि पूरे तौर पर लूट खसोट कर लेना, मुल्क मेरा है, जैसे चाहूं जहां चाहूं जैसे। वो तो अंग्रेज भी उतना नहीं सोचता, वो उसने भी कुछ चीजें ऐसी बना करके दे दी जो कहते सोने की चिड़िया को उठा ले गया, वाकई उठा ले गया। आप बरतानिया में जाकर देखिए ना, ऐसे मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया है और चीजें ऐसी सलीके की बनाई है कि लगता है कि कोई कौम जीने का सलीका जानती है। वो लेके गए तो ऐसा हुआ। और यहां भी जो बात चीजें थोड़ी मोड़ी छोड़ी थी वो भी बहुत निशानियां हैं और हैं, मजबूत तरीके से हैं। हम कहां हैं और किस तरीके से कर रहे हैं कि हर सतह पर हर आदमी, कोई नहीं मिलता तो अपने सगे भाई को ही लूट रहा है, धोखा दे रहा है अपनी जमात को, अपनी मिल्लत को, अपनी कौम को। कहा कि बड़े क्यों करके हर बात उल्टी, हम उल्टे, प्यार उल्टा यार उल्टा। समझा कि नहीं समझा? बहुत जरूरत है ये हमको इस नेमत के कदर करने की, इसको जानने की। और इसी से, और एक जुमला मैं इसलिए कह देना चाहता हूं, पता नहीं हम लोग कहां हैं। एक तो आजादी में अपने किरदार को भूल गए, और हम ही थे, हम ही ने शुरू किया, हम ही ने इख्तिताम को पहुंचा, हम ही सब कुछ थे। अब एहसास कमतोरी, एक तो तारीख नहीं जानते, दूसरे एक तरीके से अपनी कोताहियों को हम दूसरे के सर डाल करके इससे बेजारी का भी इजहार कर रहे हैं। इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा भाई? इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा?
نقصان۔ حقیقت یہ ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، آپ پوری امیدوں کے ساتھ جس طریقے سے کل تھے اسی ولولے، اسی جذبے، اسی قربانی کے ساتھ آپ آج بھی اسی طریقے سے رہیں اور اسی ہمت سے رہیں، اور ہر ملک کے ماس کے ملک خدائے ماس، ساری سرزمین جو اللہ نے بنائی ہے سب اپنی ہے، لیکن ایک وطن کی بات ہی عجیب ہے۔ تو اس کے لیے دعا کہ اللہ رب العزت والجلال، وہ خانہ کعبہ کے امام جو دعا کرتے تھے نا ہمیشہ، اللہم آمنا فی اوطاننا، اتنا امن کہاں ہے دنیا میں؟ تو یہ پھر دعا کیوں کرتے ہیں ہر جمعہ کو؟ ضرور کہیں گے، وہ ہر امام کہے گا اللہم آمنا فی اوطاننا، اے اللہ رب العزت ہمارے ملک میں امن و آشتی سلامتی عطا فرمانا، اور ذرا ٹھیک ٹھاک کر کے رکھنا بڑوں اور چھوٹوں سب کو بھی، یہ بھی دعا کرتے ہیں۔ یہاں کوئی برداشت ہی نہیں کرے گا۔ اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو صحیح معنی میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزاد پیدا کیا تھا، غلامی سے نجات دلایا تھا، اور اس پر ہم کو کھڑا اترنے کی توفیق ارزانی فرمائے، ہم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنائے، خاص طور پر غلام قوموں کے لیے اللہ رب العزت والجلال ہمیں نجات دہندہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔